یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کے لیے بہت ہی پیارا، بہت ہی مجرب، بہت ہی نایاب عمل لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اگر کوئی تسخیر کا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اچھا رہے گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائے، پوری ویڈیو دھیان سے سنیں، کیونکہ اگر کسی چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پوری طریقے سے جاننے کے بعد ہی کریں، ورنہ آپ نقصان کے باعث ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میری ویڈیو کو جو ہے پوری ویڈیو کو آپ کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں، کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ عمل تسخیر کا جو ہے آیت قطب سے کرنا ہے آپ کو، اور بزرگان دین نے اپنے اپنے طریقے سے اس عمل کی تعریف کی اور فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ تسخیر کا عمل اور آیت قطب کا عامل جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عامل مانا جاتا ہے۔ آیت قطب کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہوتا، بلکہ روحانیت کا ایک بے تاج بادشاہ ہے، اور اس عمل کا جو عامل ہوتا ہے اس کو جنات دیکھ کے ڈرتے ہیں، دور سے خوف کھاتے ہیں۔ جنات کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے آیت قطب کا جو عامل ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے مدد بہت ملتی ہے آیت قطب کا جو بھی عامل ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس عمل اگر عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے آیت قطب کا عامل بننا ہوگا۔ اگر آپ آیت قطب کا عامل نہیں بنتے ہیں تو آپ اتنے پاورفل عامل نہیں بن سکتے۔ آیت قطب بہت ہی روحانیت کا ایک بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے، اتنا یاد رکھ لینا بس۔ اور بزرگان دین نے الگ الگ طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن میں ابھی زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف میں تسخیر کے لیے بتا رہا ہوں، اور دیگر عاملوں نے الگ الگ طریقے سے تسخیر کا عمل بتایا، لیکن میں اپنے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ آپ عمل شروع کریں گے تو وہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اس میں تاثیر پیدا کرنا نہیں کرنا، وہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ باقی آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، آپ کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا۔ تو تسخیر کا عمل اس کو کس طریقے سے کریں گے، اب دھیان سے سنیں۔ تسخیر کا عمل کس طریقے سے کریں گے، اب میری بات کو آپ غور و فکر سے سنیں، سننے کے بعد اس کے بعد پھر آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور جس کو نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں، میرا نمبر دیا ہوا ہے، اور آپ مجھ سے کالنگ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو تسخیر کا عمل سب سے پہلے جو ہے طریقہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ جو ہے نوچندی جمعرات کا انتخاب کریں گے۔ نوچندی جمعرات اس کو کہتے ہیں جو چاند نکلنے کے 3 دن کے بعد جو بھی جمعرات آئے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ جیسے بدھ کا دن گزرا اور جمعرات کی، جیسے بدھ کا دن گزر کے اس کے بعد جو ہے جو شام آئے گی، جو مغرب کی اذان ہونے کے بعد، کیونکہ اردو تاریخ میں مغرب کے بعد سے ہی وقت بدل جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ میں 12 بجے کے بعد بدلتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے عملیات میں اردو تاریخ سے کامیابی ملتی ہے، انگریزی تاریخ سے نہیں، کبھی بھی یاد رکھنا۔ تو اس کے بعد جو ہے مغرب کی اذان کے بعد جو ہے نوچندی جمعرات ہو جائے گا، بدھ کا دن گزار کے، اسی کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یا تو پھر آپ شروع چاند کی پہلی تاریخ سے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ قمر در اقرب نہ ہو، اور رجال الغیب کی سمت کو دیکھ لیں آپ کہ رجال الغیب کا مطلب رخ کس طرف ہے۔ رجال الغیب اگر آپ کی طرف ہے، رجال الغیب اس کو کہتے ہیں کہ رجال الغیب جو ہے چاروں کونے میں چکر لگاتے رہتے ہیں، پچھم، اتر، دکن، پورب، چاروں طرف چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو جس طرف رجال الغیب کی سمت ہوگی اس طرف آپ منہ کر کے سلام کریں گے، اس کے بعد اس طرف پیٹ کر کے آپ عمل کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن رجال الغیب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیے ویڈیو ڈال دوں گا، آپ رجال الغیب کو دیکھ کے اس کے بعد ہی عمل میں بیٹھے۔ اگر جانکاری نہ ہو آپ کو، اگر پہلے سے جانکاری ہے تو آپ اچھی بات ہے، اگر جانکاری نہ ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب سمجھتے ہیں، اس عمل کو شروع کرتے ہیں۔
عمل کو شروع کرتے ہیں آپ کو میں نے دن بتا دیا کس دن سے کرنا ہے اور کون سا دن ہونا چاہیے اور کیا کیا، میں سارا چیز آپ کو بتا دیا۔ اب بتاتا ہوں اس تسخیر کے لیے آپ کو کیا کیا رکھنا ہے اور کتنی مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے مجھ سے آپ سن لیں، اس کے بعد جو ہے پھر آگے انشاءاللہ آپ کو میں آپ کے اسکرین پر یہ آیت کریمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہاں پہ غور کیجئے، واللہ علیم، ڈبل میم ایک چھوٹا میم کو ساتھ میں لگا کے پڑھنا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ بس یہیں تک ہے یہ آیت کریمہ۔ اس کو جو ہے آپ کو 37 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 37 مطلب 37 مرتبہ، ٹھیک ہے، 37 مرتبہ۔ آپ غور سے میری بات کو سمجھ لیں، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو؟ 37 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اب پڑھنے کا میں طریقہ اور بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب آپ نے رجال الغیب کی سمت کو جان لیا تو جاننے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ رجال الغیب کو سلام کریں گے۔ سب سے پہلے جو رجال الغیب کا سلام ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رجال الغیب میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی سمت بتا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس دعا کو بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں، آپ کو میں دوسرے ویڈیو میں ڈال دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، جب آپ نے رجال الغیب کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد باوضو ہو جائیں گے، فاتحہ کریں گے، فاتحہ کرنے کے بعد اس کے بعد جو اللہ سے مدد طلب کریں گے، سرکار کے صدقے سے دعا مانگیں گے، تمام بزرگان دین سے دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر آپ تسخیر کے لیے ایک عطر رکھیں گے۔ عطر ہونا چاہیے آپ کا، ایک بڑا بوٹل ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے خوشبودار عطر ہونا چاہیے، ایسا ویسا نہیں، ایک دم بہترین عطر ہو تاکہ لگے جو نہیں واقعی یہ عطر کامیاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیارے ناظرین، اس عطر میں آپ کو 40 دن لگاتار 37 مرتبہ روز معمول بنا لیں، ایک ٹائم ایک وقت ہمیشہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس جگہ میں جب بیٹھیں گے تو اس تنہائی میں ہو، اکیلے روم میں ہو، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ تسخیر کے لیے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ باطنی موکل حاضری، مطلب باطنی موکل کی حاضری مطلب نیت کریں گے آپ، ظاہری موکل نہیں، تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ باطنی موکل کی نیت کریں گے آپ۔ اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے آرام سے بیٹھنے کے بعد اگربتی وغیرہ جلا دیں گے خوشبودار ایک دم، اور عطر وغیرہ پاک و صاف کپڑا لباس پہن کر اس کے بعد جو ہے، اور اس میں جو ہے تو آپ مطلب کوئی قید نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے سفید کپڑا ہو اور امامہ شریف سبز رنگ کا ہو، یا تو پھر امامہ پہن کے بیٹھ سکتے ہیں، یا تو ایک سبزہ کپڑا رکھ لیں تو اور بہتر ہے، آیت قطب میں زیادہ آپ کو ترقی ملے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس عطر میں آپ 37 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے تو بہتر ہے، باقی کوئی بھی درود آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس عطر کے اندر دم کریں گے بہتر طریقے سے 37 مرتبہ، ایک مکمل تعداد 37 مرتبہ، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، 37 مرتبہ روز کا معمول بنا کر جب 40 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے، پورے ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے پھر موکلوں کے نام سے آپ فاتحہ دیں گے۔ فاتحہ دینے کے بعد میرے پیارے ناظرین اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ عطر تیار ہو جائے گا۔ کچھ دن تک اس میں 11 مرتبہ روز کا معمول رکھے تاکہ اس میں تاثیر بنا رہے، کچھ مہینے تک آپ پڑھتے رہیں اس میں 11 مرتبہ، زیادہ نہیں، پڑھتے رہیں گے تو اس میں تاثیر بنی رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے اب اس عطر کی خاصیت سنیے،
اس عطر کو لگانے والا شخص معتبر شخص ہوگا، کوئی عام شخص نہیں، بہت اچھا مانا جائے گا وہ لوگوں کی نظروں میں، لوگ اہمیت سمجھیں گے اس کی اور لوگ عزت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس عطر کو استعمال کرنے والا شخص جو ہوگا اس سے جنات بھی ڈریں گے، اس کو جادو سحر وغیرہ کوئی بھی بلا مصیبت ٹچ نہیں کر سکتی۔ اتنا یقین رکھنا، اس آیت قطب کی اتنی برکت اور اتنی فضیلت ہے میرے پیارے ناظرین۔ اس کے بعد جو ہے اس کی خاصیت کیا ہے کہ خاصیت یہ ہے کہ آپ کا کام اگر کہیں نہیں بنتا ہے، آپ کہیں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور کام نہیں بنتا، آپ کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا کام نہیں بن پاتا ہے، جیسا کہ آپ کسی نوکری کے چکر میں جا رہے ہیں یا کسی اور کے پاس جا رہے ہیں یا کسی حاکم کے پاس یا کسی بھی، یا آپ کو محلے میں لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی محفل میں جا رہے ہیں آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے، تو اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس عطر کو لگا کر کے آپ کسی کو بھی اپنے طرف متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا غلط نیت نہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، ورنہ قرآن شریف کی آیت سے جو بھی غلط کیا اور جو بھی اس کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اتنا یاد رکھنا۔ اس سے غلط فائدہ کبھی مت اٹھانا، ہمیشہ اچھی نیت اچھی سوچ، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے دل کو، بے شک وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، دل کی ہر بات کو جانتا ہے، ہر راز کو جانتا ہے، آپ کیا سوچ کے کر رہے ہیں، کیا نیت ہے آپ کی، کیا آگے کریں گے اس کو کر کے آپ، وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، اتنا یاد رکھنا۔ تو آپ سوچ نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اتنا یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس عطر کو لگا کر کے آپ کسی محفل میں یا کسی مجمع میں یا کسی اسٹیج میں اگر آپ بیٹھیں گے تو لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہوگی، اتنا یاد رکھنا۔ آپ کی طرف غور و فکر سے لوگ دیکھیں گے، آپ کو دور سے سلام کریں گے اور آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ترسیں گے۔ اس کی خاصیت یہ ہے، آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، آپ کی لوگ بہت ادب کریں گے اور آپ کا ادب کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کے لوگ جو ہے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ اس عطر کی خاصیت ایسی ہے کہ میں اس مختصر ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، بس آپ کو میں نے اشارے سے سمجھا دیا۔ اب ناظرین اس عمل کی اجازت سن لیجئے۔ اب اس عمل کی جو اجازت ہے، یا تو آپ اپنے پیر و مرشید سے لے لیں، یا آپ کے پاس میں کوئی اچھا اگر عامل کامل ہے تو ان سے لے لیں، یا تو آپ کے سب سے بہتر رہے گا کہ آپ اپنے پیر سے لے لیں تو اور بہتر ہوگا، یا تو پھر اگر ہم کو اس لائق سمجھتے ہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں لیں گے تو اجازت کے بنا نہیں بیٹھنا کبھی بھی۔ اور اس عمل کی اجازت دینے والا جو ہوگا اس عمل کا عامل ہونا چاہیے، اتنا یاد رکھنا۔ عامل ہوگا تو زیادہ معتبر ہوگا، ورنہ اگر کوئی اچھا عامل ہے، واقعی عامل اگر اوریجنل عامل ہے تو آپ ان سے بھی اجازت لے کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا عامل جو ہوگا وہ زیادہ فائدہ مند رہے گا اور آپ کو جلدی فیض پہنچے گا، اس عمل کی تاثیر بہت جلدی۔ اور اس آیت قطب کے جو ہے آپ جب 37 مرتبہ لگاتار پڑھ کے اس عطر میں دم کریں گے، تسخیر خلائق ہو جائے گا، مطلب دنیا کے لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ عطر لگا کے جائیں گے تو آپ خود نظارہ دیکھیں گے، یار یہ کوئی آیت قطب ایسی ویسی آیت نہیں، بہت معتبر آیت ہے، بہت۔ ویسے بھی قرآن کی ہر آیت اعلیٰ ہے، لیکن کسی کو اور زیادہ مقام ملا ہے، لیکن آیت قطب کو ایک الگ ہی مقام ہے اس کا۔ آپ جب پڑھیں گے اس کے بارے میں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آیت قطب کیا ہے، ایک بزرگان دین کی روحانیت کی طاقت ہے یہ، اتنا یاد رکھنا۔ تو آیت قطب جب آپ تسخیر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں وہ تاثیر پیدا ہوگی، لیکن نیت سوچ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اتنا یاد رکھنا۔ اس کے بعد میرے پیارے ناظرین، جس کو اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فون نمبر کے ذریعے سے، میرا نمبر دیا ہوا ہے، جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو نمبر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے جس کو جو نہ سمجھ میں آیا تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے یا میں اگر سمجھا پاتا ہوں آپ کو یا آپ سمجھتے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اگر کمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے مجھے بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ آپ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، تو آپ ضرور کمنٹ کریے اور شیئر بھی کیجیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد جو ہے سبسکرائب کیجیے۔ اور انشاءاللہ آپ بنے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ایک سے ایک جانکاری پہنچے گی۔ ابھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ عمل کی دنیا میں بہت فائدہ ہے، عمل کی دنیا ایک جو سمجھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ لیکن میں آپ کے لیے ایک سے ایک چیز ڈالوں گا۔
چلیے پیارے ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔